بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کا خاندان کس کی طرف منسوب ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور اس خاندان کو اللہ نے اتنا زیادہ نوازا، اس کی وجہ کیا ہے، اور قرآن نے سب سے زیادہ ان حضرات کو مخاطب بنایا، اس کی وجہ، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے سبق میں بیان ہوں گی۔ تو بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بابل ایک شہر تھا عراق کا، عراق تو آج بھی ہے لیکن بابل کا شہر بھی موجود ہے، لیکن اس کا نام کیا ہو چکا ہے جی، بدل چکا ہے۔ یہ بابل وہی شہر ہے جس میں نمرود کی حکومت تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اسی شہر کے اندر پیدا ہوئے، اور یہیں ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں بت پرستوں پہ محنت کی، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے آگ میں جلنے والا، وہ بھی بابل شہر کا ہے۔ پھر بعد میں حضرت ملک شام چلے گئے، لیکن اصل جو وطن ہے، جو پیدائش ہے، وہ کہاں کی ہے جی، بابل عراق کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 3 بیٹے دیے تھے۔ ایک کا نام حضرت اسماعیل، جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے ہیں۔ دوسری بیوی کا نام ہے حضرت سارہ، چچا زاد بہن تھی حضرت کی، اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام۔ عیسائی یہودی ان کو کہتے ہیں اسحاق، سمجھیں، اسحاق علیہ السلام۔ اور یہ اس کی خوشخبری تو اللہ نے خود ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی کہ حضرت آپ کا بیٹا ہوگا، اس کے بعد اسحاق ہوگا، اس کے بعد یعقوب ہوگا۔ فبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین۔ ایک آیت میں تھا ومن وراء اسحاق یعقوب، کہ اسحاق کے بعد یعقوب آئے گا، یعنی آپ کا پوتا ہوگا۔ تیسری بیوی کا نام تھا قطورہ، طاء کے ساتھ، اس سے پیدا ہوئے مدین۔ کیا پیدا ہوئے جی، مدین۔ تو 2 پیغمبر بنے، وہ خود بھی مشہور ہیں، ان کی مائیں بھی کہیں جی، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ تو مشہور ہے، اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ تو مشہور ہے، قطورہ چونکہ ان کا بیٹا نبی نہیں بنا، مدین بن ابراہیم تو زیادہ مشہور نہیں ہوئی، وہ پیغمبر بھی نہیں تھے، اللہ کی مرضی جس کو اللہ پیغمبر بنائے۔ شعیب علیہ السلام جس علاقے کی طرف پیغمبر بن کے آئے تھے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وہ علاقہ اسی فرزند کے نام کی طرف منسوب ہے، مدین بن ابراہیم۔ آگے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے دیے تھے۔ کس کو بھائی بولو، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے کتنے بیٹے دیے، 12۔ ان کا خاندان بڑا پھلا پھولا، عرب میں پھیلا بہت زیادہ، اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ دوسرے ان کے بھائی ہیں اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، اور بھی شاید ہوں گے لیکن جو زیادہ مشہور ہیں عیس اور یعقوب۔ عیس اور یعقوب، عیس اور یعقوب علیہ السلام یہ دونوں جوڑواں پیدا ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا کچھ 10-15 منٹ کا یا اتنا وقفہ ہوگا، کیونکہ عیس کے بعد جو یعقوب علیہ السلام کا نام اس لیے یعقوب رکھا، یعقوب مشتق ہے عقب سے، عقب کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو۔ کس کو بھائی، تو یہ چونکہ یہ عیس کے بعد آئی، اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا، یعقوب۔ تو عیس وہ
اسحاق علیہ السلام کو زیادہ اچھے لگتے تھے، کہ خصوصیت ہوتی ہے بعض بچوں میں، زیادہ قلبی رجحان حضرت اسحاق کا عیس کی طرف تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی ماں کو زیادہ، بچے سب کو ماں باپ کو اچھے لگتے ہیں، لیکن بعض بچوں کی طرف کیا ہوتا ہے، زیادہ جی بندے کو لگاؤ ہو جاتا ہے۔ تو عیس کا تعلق زیادہ تر ہو گیا والد کے ساتھ، اور یعقوب علیہ السلام کا تعلق زیادہ ہو گیا ماں کے ساتھ۔ عیس پیغمبر نہیں تھے، یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، اگرچہ بعد میں بنے، عیس پیغمبر نہیں بنے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چونکہ یہ توانا قد کے تھے، مضبوط جسم کے مالک تھے یعقوب علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، بیٹا میں جب عبادت میں لگوں تو کافی سارے لوگ آتے تھے ان کو ملنے کے لیے، تو کہا کسی کو اندر نہ چھوڑا کرو، مہمان ناراض ہو آگے آ جاؤ، نہ کوئی ناراض نہیں ہوتا، تو کہا کہ کسی کو اندر چھوڑا نہ کرو۔ تو چونکہ یہ توانا تھے، مضبوط تھے، بڑے قد کے مالک تھے، دروازے میں کھڑے ہو جاتے، حضرت عبادت کرتے، اپنے رب سے باتیں کرتے، التجا کرتے، راز و نیاز کرتے، تو جو بھی آتا اس کو کہتے واپس جاؤ بھائی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فرشتہ آ گیا۔ کون آ گیا جی؟ اب فرشتہ انسانی شکل میں آیا، تو یہ تو نہیں جانتے فرشتہ ہے، کیونکہ یہ تو پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر تو باپ ہے۔ تو انہوں نے فرشتے سے کہا بھائی آپ اس وقت آپ نہیں مل سکتے، ابو جی کی عبادت کا ٹائم ہے۔ فرشتہ بھی نہیں بتا رہا کہ میں کون ہوں۔ تو اندر حضرت عبادت کر رہے تھے، تو جب شور زیادہ ہوئی تو عبادت مختصر کی، باہر آئے تو دیکھا فرشتہ ہے، تو کہا بیٹے آنے دو ان کو۔ تو اسی وجہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ آج کے بعد خاندان کی اور میری نگرانی آپ کے ذمہ ہے، کہ آپ کے اندر زیادہ مضبوطی بھی ہے اور آپ کے اندر زیادہ طاقت بھی ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عیس بیٹھے ہوئے تھے اسحاق علیہ السلام کے پاس، تو اسحاق علیہ السلام اخیر عمر میں نبینا ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا میں آج رات کو تیرے لیے دعا کروں گا۔ تفسیر عزیزی میں یہ بات ملتی ہے کہ تیرے لیے میں آج رات کو دعا کروں گا۔ تو حضرت کی بیوی سن رہی تھی، تو عورتوں کے اندر ہوتا ہے تھوڑا بہت، انہوں نے کہا بھائی کہ یہ دعا یعقوب کے لیے کیوں نہ ہو، یہ اس کے لیے ہو رہی ہے تو یعقوب کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عیس کا لباس پہنایا، لباس پہنا کے بھیج دیا، کہا زیادہ بولنا نہیں ہے بھی رات کا آخری وقت ہے، تو ویسے بھی وہ نبینا ہے تو وہاں جا کے بیٹھ جانا، تو ہو سکتا ہے تیرے حق میں دعا کر دیں۔ تو یعقوب علیہ السلام چلے گئے، وہاں جا کے بیٹھ گئے، تو انہوں نے دیکھا غور سے، تو کہا چلو یار آج ان کی دکھا دیتے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا کر دی، کیا کر دی جی؟ کہ اللہ تیرے خاندان میں نبوت جاری کرے، اور نبی کی دعا اللہ پھر رد، بولو بھائی۔ پھر اللہ نے ایسی سنی کہ یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں 4000 پیغمبر آئے۔ کتنے پیغمبر بھائی؟ بٹھا پہ سبحان اللہ، میں آپ ہی یاد چھوڑا، میں آپ ہی یاد چھوڑنا تھا تو سن ٹائم ضائع ہو دینا۔ تو کتنے پیغمبر اللہ نے بھیج دیے؟ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، یونس، داؤد، سلیمان، ذوالکفل، الیسع، عزیر، جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ قرآن میں 25 پیغمبروں کا نام ہے، وہی میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو یہ سارے کس کی اولاد سے ہے بھائی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو خیر دعا ہو گئی، اللہ نے دعا سن لی، وہ بات کی بات ہے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس جو مال و اسباب تھے یا جو جانور تھے، جو زمینیں تھیں، وہ اکثر جو ہیں وہ عیس کی طرف منتقل ہوئیں۔ دوسرے بیٹے کی طرف وہ بڑا بھی تھا تو اس کے ساتھ بعض خاندان والوں کو لگاؤ بھی زیادہ تھا، اس کی طرف منتقل ہو گئی۔ اب بعض باتیں یہاں پہ ایسی ہیں جو میں آپ کے سامنے نہیں کرتا ہوں، آپ پریشان ہوں گے، لیکن وہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں، انسانوں میں چیزیں رہی ہیں، اسی وجہ سے ایک بیوی کو ادھر رکھا ہے اور دوسری بیوی کو ادھر رکھا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام نے قریب نہیں رکھا۔ تو بہرحال وہ فوت ہو گئے، تو زیادہ تر جو مال و اسباب تھا وہ عیس کی طرف چلا گیا، یعقوب علیہ السلام غریب رہ گئے۔ تو ماں نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، میرا بھائی ہے لابان ان کا نام تھا، لابان یا لایان، وہ بابل کے کسی قصبے میں رہتے تھے، کہا وہاں چلے جاؤ
تو وہ مالدار بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ وہ آپ کو کام کاج پہ بھی رکھ لے گا اور آپ کی شادی بھی کر دے گا۔ تو اللہ کی شان دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے نکلے تو اپنے ماموں کے پاس چلے گئے۔ ماموں نے جب دیکھا میرا بھانجا ہے، تو ماموں میں 2 دفعہ لفظ آتا ہے ماما، یعنی ماما یعنی ماں کا قریبی رشتہ دار ہے۔ ماموں نا ماں کا قریبی کیا ہے جی؟ رشتہ دار۔ ماموں بڑا پیارا لفظ ہے۔ اللہ بھانجوں کو ماموں کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ماموں کو ان پہ شفقت کرنے کی توفیق دے۔ تو کہا بیٹے آپ پریشان نہ ہونا، عیس کی وجہ سے جو کچھ آپ کو نقصان ہوا وہ یہاں پورا ہو جائے گا، آپ میرے ساتھ رہو۔ کچھ دنوں بعد اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی تھی۔ ماموں نے کیا کیا؟ بیٹی سے نکاح کرا دیا۔ 2-3 بچے ہو گئے، وہ فوت ہو گئی، پھر دوسری بھی دے دی۔ 1-2 بچے اور ہو گئے، وہ فوت ہو گئی، پھر تیسری بھی دے دی، ٹھیک ہے نا، وہ فوت ہو گئی، پھر چوتھی بھی دے دی۔ تو 4 شادیاں یعقوب علیہ السلام نے وہاں ماموں کی موجودگی میں کی، بابل شہر کے اندر۔ بابل شہر کے کسی قصبے کے اندر تھے، وہاں 4 شادیاں ہوں گئی۔ وہیں پہ حضرت کی عمر 40 سال ہوئی اور اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبوت دی، نبی بنایا اور کہا کہ کنعان چلے جاؤ۔ کہاں بھیج دیا جی؟ کنعان۔ یہ کنعان شام کے اندر کوئی بستی تھی، کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کے لوگوں پر دین کی محنت کرو۔ یعقوب علیہ السلام وہاں کنعان چلے گئے، وہاں جا کے حضرت یوسف پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے جی؟ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں جا کے 5ویں 4تھی بیوی بھی فوت ہو گئی، پھر 5ویں کا نکاح حضرت کے ماموں نے لبان نے 5ویں بچی بھی یعقوب علیہ السلام کو دے دی۔ پھر وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، راحیل ان کا نام تھا۔ یوسف علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے جی؟ راحیل۔ پھر کچھ عرصے کے بعد بنیامین پیدا ہوئے۔ بنیامین کے پیدا ہوتے ہی ماں کا انتقال ہو گیا، اس بچی بیوی کا بھی کیا ہو گیا جی؟ انتقال ہو گیا۔ تو کل کتنے بیٹے ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے؟ 12۔ کتنے ہو گئے؟ 12 بیٹے پھر اللہ نے دیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا، لاوی بھی بعض کہتے ہیں لاوی بڑا ہے۔ قرآن نے یہودا کو بڑا کہا ہے، قال کبیرہم الم تعلموا، قرآن نے اس کو بڑا کہا ہے۔ یہ عمر میں بڑا نہیں تھا لیکن علم و فضل میں بڑا تھا، ٹھیک ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں لاوی بڑا تھا، شمعون ہے، جاد ہے، دان ہے، تفتالی ہے، پھر یہ اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت یوسف ہیں، بنیامین ہے۔ تو یہ بات تو پایا تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا صرف ایک بیٹا پیغمبر بنا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، باقی ان کے بیٹے پیغمبر نہیں تھے۔ لیکن وہ دوزخ میں بھی نہیں جائیں گے، دوزخ میں بھی اہل حق کا مسلک ہے۔ انہوں نے جھوٹ تو بولا ہے، یوسف کو کنویں میں پھینک کے کہا بھیڑیا کھا گیا، ٹھیک ہے نا، اور 32 سال والد کو تکلیف تو دی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کر دیا، دنیا میں معاف کیا کہ نہیں کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا کہ سوف استغفر لکم ربی الغفور الرحیم، میں اپنے رب کے یہاں آپ کے لیے استغفار کروں گا، معاف کر دے گا۔ ان کا معاملہ دنیا میں حل ہو گیا، وہ آخرت میں کہاں جائیں گے بھائی؟ بولو بھائی، پیغمبر ان میں کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ پیغمبر سے کبیرہ گناہ صادر، اگر وہ پیغمبر ہوتے تو پھر یہ کبیرہ گناہ نہ کرتے۔ اچھا جی، یہ وہاں پہ رہے تو 12 بیٹے حضرت یعقوب کو اللہ نے دیے۔ تو پھر وہ عیس کو پتہ چلا کہ میرا بھائی ماشاءاللہ بڑا پیغمبر بھی بن چکا ہے، تو اس نے پھر آ کے درخواست کی حضرت اب آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت نے دعا فرمائی تو اللہ نے عیس کے خاندان میں ایوب علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو ایوب بھی پیغمبر ہیں، ایوب بھی کہیں جی؟ ایوب علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ یہ جو سکندر ذو القرنین کا ذکر آپ کو قرآن میں ملتا ہے، یسألونک عن ذی القرنین، ملتا کہ نہیں ملتا؟ سکندر 2 آئے ہیں، ایک سکندر مقدوفی تھا، مقدونی یا مقدوفی، یہ کافر تھا۔ سارے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کان کافرن مشرکن، وہ کافر تھا، مشرک تھا۔ دوسرا سکندر اعظم ہے، ٹھیک ہے، سکندر ذو القرنین، جس نے 2 سفر کیے مشرق اور مغرب کے۔ کان عادلا صالحا، یہ عادل تھا، نیک تھا، بادشاہ تھا۔ تو یہ انہی حضرت عیس کے خاندان میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیس کے لیے دعا کی تھی، اللہ تیری خاندان میں بادشاہت جاری کرے گا۔ پھر اللہ نے ان کے خاندان میں بادشاہت جاری کی، سکندر ذو القرنین کو اللہ نے بادشاہ بنایا، جس نے بہت بڑی حکومت کی۔ بات میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہو گئے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، ان کا اصل وطن تو شام تھا، پھر یہ مصر کیسے آ گئے؟ یہ سوال بھی کیا تھا یہودیوں نے ہمارے پیغمبر سے، کفار مکہ سے کہا تھا تم سوال کرو، نبی سے پوچھو،
وہ کون سے پیغمبر تھے؟ ان کا اصل علاقہ ملک شام تھا، وہ چلے گئے مصر، تو اللہ نے سورہ یوسف نازل کی تھی اور نازل کر کے بتا دیا اصل وجہ یہ تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یوسف علیہ السلام کہاں چلے گئے بھائی؟ وہ تو پھر غیر ارادی طور پہ چلے گئے نا، اللہ کی مرضی تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام کی مرضی، اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق ان کو کنویں میں ڈلوایا، پھر مصر کے بازار میں بچوایا، پھر عزیز مصر کے گھر میں خادم رکھوایا، پھر جیل میں 12 سال بھیجا، پھر وہاں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھایا، اللہ کی مرضی سے ہوا۔ بات میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کی شان دیکھیں، جب یوسف علیہ السلام مصر میں تھے تو جب پتہ چل گیا والد کو میرا بیٹا زندہ ہے، ملاقات بھی ہو گئی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بھائی اپنے والد صاحب سے، اب آپ وہ علاقہ چھوڑیں، مصر آ جائیں۔ کہاں جائیں جی؟ مصر آ گئے۔ تو جب یہ یہاں کنعان سے نکلے تھے 72 آدمی تھے۔ کتنے آدمی تھے؟ 72 آدمی تھے۔ اور جب یوسف علیہ السلام وہاں پہ رہے، اپنے بھائیوں کو وہاں انہوں نے آباد کیا، ہر بھائی کو جاگیر دی، ہر بھائی کے لیے انہوں نے گھر بنائے، اور ان کا انتقال بھی وہی ہوا۔ یوسف علیہ السلام کا انتقال مصر میں ہوا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا خاندان انتقال بھی کہاں ہوا جی؟ مصر میں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت وصیت کی تھی، بیٹا میں مر جاؤں تو میرا جسم اپنے والد اپنے دادا کے پاس پہنچانا ہے ملک شام میں۔ چنانچہ ان کے انتقال کے بعد 145 سال کی عمر میں انتقال ہوا یعقوب علیہ السلام کا، پھر ان کا جسد خاکی وہاں سے اٹھایا اور یہاں شام کے اندر پہنچایا، ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے ساتھ والوں سے کہا میں تو جا رہا ہوں، لیکن کسی زمانے میں موسیٰ آئیں گے، تو موسیٰ سے کہہ دینا کہ میرا وجود بھی یہاں سے نکال کے وہ بھی کہاں اپنے ساتھ لے جائیں۔ تفسیر معرف قرآن میں بات ملتی ہے، ٹھیک ہے، ثابت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے لے کے نکلے نا بنی اسرائیل کو، وہ 6 لاکھ بن گئے تھے۔ کتنے ہو گئے تھے؟ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کتنے تھے؟ 72۔ اور جب موسیٰ لے کے نکل رہے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ 6 لاکھ ہو گئے۔ تو ابھی تک اس خاندان کو یہودی نہیں کہا جاتا ہے۔ بات میں آ رہی؟ اولاد یعقوب ہے، اولاد بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، نام نہیں ہے، نام تو یعقوب ہے، لقب ہے اسرائیل۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے عبد، ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ معنی کیا بنا جی؟ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان میں ان کا لقب ہے اسرائیل، اللہ کا بندہ، نام ان کا اصل یعقوب ہے۔ تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اللہ کا بھلا کرے نکل گئے تو اس کے بعد پھر اس قوم کا نام یہودی پڑا۔ یہودی پڑھنے کی 2 وجہ علماء نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے، ان سے جب قصور ہوتا، گناہ ہوتا، یہ کہتے ہیں اِنَّا ہُدْنَا اِلَيْكَ، ہم اے اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہدنا، اس وجہ سے ان کا نام پڑا یہودی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا، تو اس کی طرف یہ یہودی خاندان منسوب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، واللہ اعلم بالصواب۔ چونکہ یہ خاندان اللہ کا بڑا مکرم تھا، 4000 پیغمبر اس میں آئے۔ کتنے پیغمبر آئے بھائی؟ اور 3 بڑی کتابیں ان میں نازل ہوئی، تورات ان میں آئی ہے، انجیل ان میں آئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی خاندان سے ہیں، آخری پیغمبر ہے بنی اسرائیل کے، اور زبور بھی انہی میں آئی ہے، زبور آئی داؤد علیہ السلام پہ، تو داؤد علیہ السلام بھی اسی خاندان سے۔ تو اللہ کو ان پہ بڑا ناز تھا کہ بھائی میں نے پیغمبر ان میں بھیجے، کتابیں 3 ان پہ میں نے بھیجی، اور بڑے بڑے پیغمبر ان میں ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے، تو یہ راستے سے بھٹک گئے۔ راستے سے کیا ہو گئے بھائی؟ بھٹک گئے۔ تو اس لیے پھر اللہ نے ان کو قرآن میں زیادہ مخاطب کی ہے۔ یقین مانے یہاں میرے حال میں 18-19 آیتیں آپ کو یہاں ملے گی، پھر آگے جا کے 15-16 آیتیں اور ملیں گی، پھر آگے جا کے اور بھی آپ کو ذکر ملے گا ان کا۔ اس لیے قرآن نے زیادہ ان کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ قرآن نے مخاطب ان یہودیوں کو نہیں کیا جو پہلے کے یہودی ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ ان کی اولاد مدینہ میں آباد تھی۔ کہاں بات تھی بھائی؟ بولو، ان کی اولاد کہاں بات تھی؟ مدینہ میں، اور عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کے خاندان مدینہ میں آباد تھے، عیسائی بھی یہودی بھی۔ تو اللہ نے زیادہ ان کو مخاطب کیا، بھی تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تمہارے پاس کتاب کا علم ہے، پیغمبروں کی اولاد ہو، تمہارا کام یہ بنتا ہے کہ تم اوروں سے کہو کہ یہ پیغمبر ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے پیغمبر نے جانے سے پہلے ہمیں بتایا ہے، رسولا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد پیغمبر آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، تو تم بھی اس کتاب کے منکر ہوگے، پیغمبر کے منکر ہوگے۔ اس لیے قرآن نے زیادہ ان کو مخاطب کیا ہے۔ میری بات آپ سمجھیے نا؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔